السلام علیکم ویورز، ابتدا ہے رب جلیل کے نام سے جو دلوں کے راز جانتا ہے۔ ہیروز ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، وہ قومیں کبھی ناکام نہیں ہو سکتی جو اپنے ماضی سے تعلق نہیں توڑتی، اپنے شہداء، مجاہدوں، غازیوں اور ہیروز کی قربانیوں کو فراموش نہیں کرتی، کیوں نہ کہ ان کے کارنامے اور کامیابیاں نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ ثابت ہوتی ہیں۔ کسی بھی قوم کا شاندار ماضی صرف ہیروز اور شہداء کے قابل فخر کارناموں کی مرہون منت نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ان ہزاروں گمنام شہیدوں، غازیوں اور جانثاروں کی جدوجہد اور قربانیاں بھی شامل ہوتی ہیں جو اپنے مقصد کے حصول اور قوم کے مستقبل کے لیے آگ اور خون کا دریا عبور کرتے ہیں۔ مجھے ایسے ہیروز کی یاد لکھنے پر مجبور کر رہی ہے۔ دنیا کی ایویشن ہال آف فیم سے متعلق کوئی بھی جریدہ ہو، پاک فضائیہ کی کوئی کامیابی ہو، ایئر کمانڈر ریٹائر محمد محمود عالم کے ذکر کے بغیر ناممکن رہے گی۔ پاک فضائیہ کے اس ہیرو کو جنہیں دنیا ایم عالم کے نام سے جانتی ہے، وہ اپنے پیشے کے ساتھ مخلص محب وطن پاکستانی جیری فائٹر پائلٹ تھے، اور وہ نہ صرف پاک فضائیہ کے ایئر مینوں بلکہ دنیا کے مسلمانوں کے لیے ماڈل کا درجہ رکھتے تھے۔ ایم عالم، جن کو لٹل ڈریگن بھی کہا جاتا ہے، 6 جولائی 1935 کو کولکتہ، جو اس وقت برطانوی انڈیا کا حصہ تھا، اس میں ایک تعلیم یافتہ خاندان میں پیدا ہوئے۔ عالم 5 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ کسی بھی نوجوان پاکستانی کی طرح جو پاکستان کی مسلح افواج میں شمولیت اختیار کرتا ہے، بچپن ہی سے شہادت مطلوب مقصود تھی۔ آپ کو اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک موقع نظر آیا۔ 1951 میں پاک فضائیہ میں شمولیت اختیار کی۔ 2 اکتوبر 1953 میں پاک فضائیہ میں کمیشن دے دیا گیا۔ 1954 میں پائلٹ افیسر ایم عالم نے نمبر 19 اسکواڈرن میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ اس کے بعد نمبر 14 اسکواڈرن میں پاک فضائیہ میں دستیاب طیاروں پر اڑانیں بھری۔ آج یہ اسکواڈرن اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ایم عالم ان کا حصہ رہے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں اسکواڈرن لیڈر ایم عالم سرگودا میں نمبر 11 اسکواڈرن کو کمانڈ کر رہے تھے۔ آپ 6 ستمبر 1965 کو پہلی بار بھارتی فضا میں اس وقت گرجے جب آپ بھارتی فضائی مستقر آدم پور پر حملہ آور ہوئے۔ یہ بھارتی سرحد سے 98 میل اور سرگودا ایئر بیس سے 249 میل کے فاصلے پر ہے۔ ایم عالم کے تاج میں دمکتا ہوا ہیرا 7 ستمبر 1965 کو بھارتی فضائیہ کے 5 ہنٹر طیاروں کو چند لمحوں میں گرانا ہے، جو کہ ورلڈ ریکارڈ ہے۔ آپ کی شاندار خدمات پر آپ کو ستارہ جرات سے نوازا گیا۔ یقیناً وہ عالم کا دن تھا۔ آپ نے 5 طیارے 60 سیکنڈ سے بھی کم وقفے میں اپنی گن سے مار گرائے، جبکہ 4 طیارے پہلے گرانے میں آپ کو 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے۔ آپ کا یہ کارنامہ آج بھی ورلڈ ریکارڈ ہے۔ ایم عالم کے بھارتی فضائیہ کے ساتھ جھڑپ کی چشمدید گواہی دیتے ہوئے آپ کے 1965 کے کامریڈ نے کہا، ہمیں ایم عالم کے ہاتھوں نئی تاریخ رقم ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملا۔ پرسکون لگن جذبے سے بھرپور عالم نے دشمن کو ناقابل فراموش سبق سکھایا۔ اسکواڈرن لیڈر ایم عالم نے اپنے ونگ میں فلائٹ لیفٹیننٹ مسعود اختر کے ساتھ F-18 شبر طیارے میں پرواز کی اور سرگودا کی شمالی مشرقی جانب فضائی نگرانی کا آغاز کیا۔ F-18 طیاروں کا دوسرا جوڑا فلائٹ لیفٹیننٹ بھٹی کی زیر نگرانی مزید مشرقی جانب فضائی نگرانی کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ ریڈار پر انہوں نے دشمن کے 4 طیارے دیکھے جو شمال مشرقی سمت میں منہ پرواز تھے۔ ایم عالم نے شبر طیارے پر اپنی مکمل مہارت کو نظر رکھتے ہوئے اور بھارتی طیاروں کی پاکستان فضائیوں میں گھس آنے پر انہوں نے سبق دینے کی خاطر انتہائی دانی جانب سے حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران آپ کو 5واں طیارہ نظر آیا۔ آپ نے فوراً اپنا ذہن بدلا اور نئے شکار پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا۔ عالم کے طیارے کے گنز کو فائرنگ کرنے میں بامشکل چند سیکنڈ لگے ہوں گے اور دشمن کے ہنٹر طیارے آگ کے گولے میں بدل چکے تھے۔ اگلے ہی لمحے میں باقی ماندہ طیارے بھی جلتے ہوئے کباڑ میں تبدیل ہوتے ہوئے زمین پر گر گئے۔
ایم ایم عالم جیسا فوجی ہیرو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے، جو کہ انہیں ہمت و استقامت، حب الوطنی اور قربانی کی راہ دکھاتے ہیں، اور ان کی زندگی اور کامیابی پر بطور قوم ہمیشہ ہمیں فخر رہے گا۔ طویل علالت کے بعد 18 مارچ 2013 کو 17 سال کی عمر میں وہ ہمیں دعوی مفارقت دے گئے۔ ان کی نماز جنازہ پی ایف مسرور میں ادا کی گئی، جہاں انہوں نے اپنی سروس کا پہلا سال گزارا تھا۔ فلائنگ ایسز ایم ایم عالم کے نام پر لاہور ایم ایم عالم روڈ ہے، اور ان کے بعد میاں والی ایئر بیس کا نام تبدیل کر کے ایم ایم عالم ایئر بیس رکھا گیا۔ آپ کی شاندار خدمات پر حکومت پاکستان نے آپ کو ستارہ جرأت سے نوازا۔